السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں شہباز شریف نے جو ایک آئیڈیا پچ کیا ہے کہ ایک قومی حکومت کا قیام کیا جائے، کیونکہ نون لیگ اگر اکیلے الیکشن جیت بھی جائے تو بھی وہ بھی ملکی مسائل کا حل نہیں کر سکے گی، اور ملکی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور اس کا کیا جائے تو یہ کہاں سے ان کو آئیڈیا آیا، کس نے دیا ان کو یہ چورن بیچنے کے لیے، جو کہ ہماری نظر میں ایک غیر جمہوری آئیڈیا ہے یہ قومی حکومت۔ لیکن اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان کو لائے، آج ہم آپ کو ایکسکلوزیولی یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی معیشت کے ساتھ وہ کر دی ہے کہ اب جو ان کو لائے ہیں، جنہوں نے تجربہ کیا تھا، ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ اب یہ کوئی حل نہیں کر سکتا، تو ان کے ذہنوں میں اب مزید چھوٹے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے تمام جماعتوں کی قومی حکومت بنائیں تو ہم جس دلدل میں وزیر اعظم عمران خان نے ہمیں پھینک دیا ہے اس سے ہم نکل جائیں گے، اور اس کے لیے اب وہ میاں شہباز شریف کے تھرو ہماری اسٹیبلشمنٹ اب یہ چورن بیچ رہی ہے کہ قومی حکومت بنا لی جائے۔ تو وہ معیشت کو دلدل میں کیسے بھیجا ہے وہ ہم ایکسکلوزیو آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، وزیر اعظم عمران خان جب اقتدار میں آئے تو اس وقت پاکستان پہ جو بیرونی قرضہ تھا وہ تقریباً 25,000 کھرب روپے تھا، 25,000 کھرب روپے تھا، جس میں سے 18,000 کھرب روپیہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے 10 سال میں ملک پر چڑھایا تھا۔ اور وزیر عمران خان ہر وقت ان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے اتنا قرضہ ملک پہ چڑھا دیا کہ ملک کی فارن پالیسی بھی گروی رکھ دی، ہمیں بھکاری کر دیا، ہمیں ہماری دنیا میں وقت ختم کر دی، ہمارے پاسپورٹ کی وقت ختم ہوگی، ہمیں اتنا قرض باہر ادا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، ہمیں اپنے عوام پر ٹیکس لگا کے ان پر مہنگائی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم باہر قرضوں کی ادائیگی کر سکیں، اور وہ ان کے ایک لمبا تھا، اور یہ جی انہوں نے اپنی عیاشیوں میں لگائے، لوٹ مار کی، ٹھیک۔ اور فروری 2019 میں وزیر عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ 25,000 کھرب روپے سے قرضہ گھٹا کر 20,000 کھرب روپے پہ لائیں گے، ٹھیک۔ لیکن اس کے برعکس کیا کیا انہوں نے بیرونی قرضہ پچھلے 3 سال میں 15,000 کھرب روپے لیا ہے، جبکہ قریباً 5,000 کھرب روپیہ انہوں نے اندرونی قرضہ لیا ہے، یعنی کہ لوکل بینکوں سے جو حکومت قرضے لیتی ہے۔ یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو 18,000 کھرب کا قرضہ لیا تھا، انہوں نے 10 سال میں یہ قرضہ لیا تھا، مل کے دونوں نے، انہوں نے اکیلے 3 سال میں ان کے لیے ہوئے قرض سے بھی زیادہ قرضہ 3 سال میں لے لیا، 20,000 کھرب روپے، ٹھیک۔ اور اب سنیے، جس میں سے 14.9 کھرب روپیہ اندرونی قرضہ ہے۔ جو نون لیگ نے قرضہ لیا تھا اپنے دور میں 5 سال میں، یہ اس کا 140% ہے، یعنی کہ اگر نون لیگ نے 100 روپے لیا تھا 5 سال میں قرضہ، انہوں نے 140 روپے قرضہ لیا ہے 3 سال میں، ٹھیک۔ یعنی کہ ان کے 10,000 کھرب کے مقابلے میں یہ 15,000 کھرب روپے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ پھر آپ آئیے کہ نون لیگ کا دیکھیے ایک گراف، نون لیگ جو قرضہ لے رہی تھی اگر اس کی ایوریج نکالنے 5 سال کی تو وہ روزانہ کی بنیاد پر 5.8 ارب روپے قرضہ لے رہی تھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کوئی اراؤنڈ 6 ارب روپیہ روزانہ کا نون لیگ قرضہ لے رہی تھی ملک چلانے کے لیے۔ پی ٹی آئی ملک چلانے کے لیے کیا قرضہ لے رہی ہے؟ یہ روزانہ کا 13.6 ارب روپے قرضہ لے رہی ہے، یعنی کہ نون لیگ جو قرضہ لے رہی تھی اس سے 2 گنا سے زیادہ یہ روزانہ کا قرضہ لے رہی ہے، ٹھیک۔ اور پھر دیکھیے کہ جو پاکستان کی ایک قرض کو برداشت کرنے کی ہماری اکانومی کی ایک لمٹ ہے نا، کہ ہم اتنا قرض اگر اینولی یا منتھلی یا ڈیلی لیں گے تو اس کو ہم سسٹین کر سکتے ہیں، یہ اس سے 60% 3 سالوں میں زیادہ قرضہ لے چکے ہیں، پاکستان کی سسٹین کرنے کی لمٹ سے بھی زیادہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ پاور میں آئے تو ملک پہ جو قرضہ تھا وہ ہماری جو معیشت کا جو کل حجم ہے جی ڈی پی کا 72.5% تھا،
انہوں نے اس میں 11% اضافہ کر کے 83.5% کر دیا ملکی معیشت کے حجم کا، اگر صرف اس میں دیکھا جائے۔ لیکن اگر آپ صرف بیرونی قرضے کی بات کروں، اگر آپ اندرونی قرضہ بھی ساتھ ملا لیں تو انہوں نے ملکی معیشت کے حجم کے 100% سے بھی زیادہ قرضہ لے لیا ہے، جس کے بعد سمجھے کہ آپ سوچئے ہماری معیشت اگر 100 روپے کی ہے اور پاکستان پر 101 روپیہ قرضہ ہے تو ٹیکنیکلی پاکستان کی تو پوری معیشت ہی قرضہ ہے۔ کل کو اگر کوئی ہمیں ادا کرنے پڑ جائے، ہمارے باہر سے ایڈ ملنی بند ہو جائے، تو ہماری معیشت تو دنوں میں دیوالیہ ہو جائے گی۔ جو ہم نے باہر ملکوں کو قرضہ دینا ہے، جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دیگر ممالک کو، جرمنی، یورپ اور سب ممالک کو ہمیں قرضہ واپس کرنا ہے، ہمارے پاس تو وہ قرضے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوگا۔ اگر وہ ادا کر دیں گے تو ہمارا ملک ہی کولیپس کر دے گا، کیونکہ 100 روپے کی معیشت ہے، 101 روپیہ تو یہ قرضہ لے گئے ہیں پاکستان کے اوپر پی ٹی آئی والے۔ پھر اب دیکھیے کہ جو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاور میں آئی، اب انٹرسٹنگ چیز دیکھیے، ٹھیک ہے، تو ڈالر 121 روپے کا تھا، ٹھیک، انہوں نے اس کی قدر گرائی اور وہ 121 روپے کا ڈالر اب 166 روپے کا، یعنی کہ 45 روپیہ انہوں نے روپے کی قدر گرائی، 45 روپے ڈالر کا ریٹ اوپر گیا، یعنی کہ تقریباً 35% ڈالر کی اوپر گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو قرضے تھے ان کی ادائیگیوں کی قسط بڑی ہوگی، ٹھیک۔ اب دیکھیے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو پاکستان 2018 میں 7.5 ارب ڈالر، یعنی کہ 7.5 ارب ڈالر سالانہ قسط بیرونی دنیا کو ادا کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستان 13.4 یعنی 13.5 ارب ڈالر، یعنی کہ تقریباً دگنا انہوں نے قرضہ کر دیا جو ہم قسط باہر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ 7.5 ارب ڈالر دیتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ 13.5 ارب ڈالر بیرونی دنیا کو سالانہ باہر ادا کر رہے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ ہم نے اگر ڈالرز کی شیپ میں دیکھا جائے تو جب یہ پاور میں آئے تھے تو ملک پہ 95 ارب ڈالر قرضہ تھا، انہوں نے اس کو 122 ارب ڈالر کر دیا، یعنی کہ 27 ارب ڈالر کا انہوں نے اضافہ کیا، 27 ارب ڈالر کا، یعنی کہ 9 ارب ڈالر سالانہ یہ بیرونی دنیا سے قرضہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی وہ شامل نہیں ہے جو ہم یورو بانڈز باہر ایشو کرتے ہیں 2 ارب ڈالر کے، جو ہم کرنسی سویپ کی صورت میں جو ہم بیرونی دنیا سے تجارت کر کے جو ہم اپنی ادائیگیاں کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس میں جو اپنے فارن ریزرو ایک جگہ اپنے مینٹین کرنے کے لیے بیرونی دنیا سے، چین سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے جو ہم قرضہ لیتے ہیں، جو ہم اپنے بینکوں میں ان کے پیسے رکھتے ہیں کہ ہمارے ریزروز جو ہوں کہ نہیں یہ 12 ارب ڈالر کے ہیں، 14 ارب ڈالر کے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے اس 122 ارب ڈالر میں۔ وہ اگر شامل کر لیں تو شاید 130 ارب ڈالر پہ بات پہنچ جائے، ٹھیک۔ پھر اب دیکھیے کہ اس سب کے ساتھ یہ جو ملکی معیشت کے ساتھ کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ آج ہماری معیشت کا کباڑا نکل گیا، جنازہ نکل گیا۔ چلے ہم مان لیتے ہیں انہوں نے بڑا قرضہ لے لیا 19-20 ہزار کھرب روپے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ایک ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ آپ بتائیے کون سی بڑی موٹرز بنی ہیں، کون سی بڑا پروجیکٹ لگا ہے، اورنج لائن یا کچھ، کون سا بڑا پاور کا پروجیکٹ لگا ہے؟ نون لیگ نے قرضے لیے، سمجھ آتی ہے، اورنج لائن لگی، 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں انہوں نے شامل کی، دیگر انہوں نے سی پیک شروع کیا، انہوں نے سڑکیں بنائیں گوادر تک، گوادر کو آپریشنل کیا، سمجھ آیا انہوں نے قرض لیا۔ پیپلز پارٹی کا بھی سمجھ آتا ہے انہوں نے قرض لیا، کچھ نظر آتا ہے آپ کو، گوادر پہ انہوں نے کچھ لگایا، گوادر کو انہوں نے کیا، ٹھیک۔ انہوں نے ان کی دور میں پاکستان نے بڑے ملٹری آپریشنز کیے، سوات کا، باجوڑ کا، ساؤتھ وزیرستان کا، اور کلیئر کیے، ادھر بھی خرچہ ہوا، لوگ بھی ڈسپلیسڈ ہوئے، ان کو واپس آباد بھی کیا۔ چلیں ان کے دور میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کو وہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کوئی آئیڈیل حکومت پیپلز پارٹی نون لیگ کرتے، لیکن کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپٹکس میں کہ وہ کچھ کر رہے ضرور تھے۔ یہ تو کچھ کر رہے بھی نہیں ہیں، یہاں پہ تو الٹا مافیاز 400 ارب روپیہ
لے جاتے ہیں چینی مافیا, آٹا مافیا. آپ مہنگائی دیکھیے, اس حکومت نے جو وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں آپ پہ مہنگائی کر کے پیسے نہیں آپ سے کی جیبوں سے نکالوں گا جو ہم اپنی حکومت کی عیاشی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی پہ لگا رہے ہو. 14-15% پہ تو یہاں پہ مہنگائی کی شرح چل رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے. ادویات کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہو گیا, یہاں پر گیس کی قیمتوں میں 150-150% اضافہ ہو گیا. پیٹرول کہاں پہ 119-120 روپے لیٹر پہ مل رہا ہے, اور حالت یہ ہے, معیشت کی یہ حالت کر دی ہے. اب ان کے سلیکٹرز آئیڈیاز پچ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی قومی حکومت بنا لیتے ہیں, کچھ بچا لیں, یہ وہ کچھ کر لیں. خدا کا خوف کریں. آپ لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ صرف اپنی ضد میں آ کے, اپنی انا میں آ کے, اپنے بزنس انٹرسٹ کو بچانے کے لیے آپ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے اپنے پولنگ ایجنٹ باہر پھینک کے, ٹھپے لگا کے ایک جلد سازی سے آپ حکومت لے آئے. اور اس حکومت نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی تو جواب دے اس ملک میں, کوئی تو اس سب پہ ذمہ داری قبول کرے. ابھی بھی یہاں پہ لوگ دھلے سے پھر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, کافروں کے فتوے لگا رہے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک کے. کون چلائے گا اس ملک کی معیشت کو؟ آپ بتائیے کہاں سے یہ قرضہ ادا ہوگا؟ یہ کوئی قومی حکومت بھی نہیں کر سکتی. تو اب بھول جائیے کہ یہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے, اور اگلے الیکشن میں یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کریں گی. اور پی ٹی آئی حکومت کے بھی 2 سال باقی ہیں. 3 سال میں انہوں نے ملک کا یہ حال کیا, اگلے 2 سال میں سوچ لیجئے کیا کریں گے یہ ملک کا حال. کہ جب یہ 5 سال بعد نکلیں گے تو بس پھر پاکستان کا پھر خود ہی دیکھ لیجیے گا. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.